بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں بہت سارے حضرات کشمکش اور پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم کن کن کو دے سکتے ہیں اور کن کن کو نہیں دے سکتے ہیں، کن کو دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی، کن کو نہیں دیں گے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو وہ لوگ جن کو زکوٰۃ دینا درست ہے اور وہ لوگ جن کو درست نہیں ہے، ان کے بارے میں کچھ معلومات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ لوگ جن کو زکوٰۃ دینا درست ہے وہ کون کون ہیں؟ نمبر 1، اپنے حقیقی بھائی بہن اور ان کی اولاد، بھانجے بھتیجے، اگر یہ لوگ مستحق زکوٰۃ ہو، غریب ہو، ان کو آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے چاچا چاچی، پھوپھا پھوپھی اور ان کی اولاد اگر مستحق زکوٰۃ ہو ان کو دے سکتے ہیں۔ ماموں ممانی، خالہ خالو اور ان کی جو اولادیں ہیں اگر ضرورت مند ہو تو ان کو دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنے سوتیلے والدین کو، حقیقی والدین نہیں بلکہ سوتیلے والدین کو، اگر وہ غریب ہو تو ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ ایسے ہی خسر ہے، ساس ہے، ان کی اولاد سالہ سالی، ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ ایسے ہی مالدار آدمی کے والدین جو مستحق زکوٰۃ ہو، اولاد تو مالدار ہو لیکن والدین مستحق زکوٰۃ ہو، اولاد خیال نہیں کرتی ہو تو ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ ایسے ہی مالدار کی اولاد، باپ تو مالدار ہے لیکن بالغ اولاد ہے، بچوں کا خیال نہیں کرتا، تو اگر مستحق زکوٰۃ ہو تو ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ ایسے ہی مالدار کی بیوی جو مستحق زکوٰۃ ہو، شوہر تو مالدار ہے لیکن بیوی غریب ہے، بیوی کا خرچ نہیں اٹھاتا، اس کی ضرورت پوری نہیں کرتا، اگر وہ غریب ہے تو ان کو بھی دوسرے لوگ دے سکتے ہیں۔ خود نہ شوہر اپنی بیوی کو دے گا، نہ والدین اپنے بچوں کو دے گا۔ اسی طریقے سے داماد ہے، بہو ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ شوہر کا اپنی بیوی کی ایسی اولاد کو زکوٰۃ دینا درست ہے جو اس کے پہلے شوہر سے ہے۔ اسی طریقے سے بیوی کا اپنے شوہر کی ایسی اولاد کو زکوٰۃ دینا جو اس کے پہلے بیوی سے ہو۔ اسی طریقے سے مسافر جب سفر میں ہو، اس کے پاس مال نہ ہو، اگرچہ وہ اپنے گھر پہ کروڑ پتی بھی ہو لیکن سفر کی حالت میں اس کا اگر جیب کٹ جائے، چوری ہو جائے اور وہ ضرورت مند ہو جائے تو اگر وہ لینا چاہے تو ان کو بھی زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں۔ یہ مذکورہ جتنی چیزوں کا تذکرہ ہوا ان تمام کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں بشرطے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو۔ اب وہ حضرات جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے، اگر دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، وہ کون کون ہیں؟ باپ، دادا، پردادا، دادی، پردادی اوپر تک، یہ ہمارے اصول ہوئے۔ ماں، نانا نانی، پرنانا پرنانی وغیرہ۔ حقیقی اولاد، بیٹا، پوتا، پڑپوتا، ان کو بھی نہیں دے سکتے۔ لڑکی، نواسی، پرنواسی، ان کو بھی نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے شوہر کا بیوی کو اور بیوی کا شوہر کو دینا بھی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہاشمی کو زکوٰۃ دینا درست نہیں، جسے سید کہا جاتا ہے۔ اب ہاشمی کون کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عقیل رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حارث بن عبد المطلب کی اولاد کو ہاشمی کہا جاتا ہے۔ ان کو زکوٰۃ دینا درست نہیں۔ اگر خدا نخواستہ اگر یہ لوگ ضرورت مند بھی ہو تو ان کا اکرام کریں، تحفہ تحائف دیں، چونکہ ان کی نسبت اللہ کے نبی سے ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمیں نوازیں گے، لیکن ان کو زکوٰۃ دینا درست نہیں۔ اسی طریقے سے ہر اس جگہ زکوٰۃ دینا جائز نہیں جہاں تملیک کی شرط نہ پائی جاتی ہے۔ مثلا مسجد کو زکوٰۃ دینا، قبرستان کو دینا، ایسے ہی کسی رفاہی کام میں خرچ کرنے کے لیے سڑک بن رہی ہے یا کنواں بن رہا ہے تو ان میں سے دینا بھی درست نہیں ہے۔ اگر ان تمام کو زکوٰۃ دی جائے گی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی لیے زکوٰۃ دیتے وقت پوری تحقیقات کرنی چاہیے کہ کن کو دینا ہے، کن کو نہیں دینا ہے، اور جو مصارف زکوٰۃ ہے ان کو پوری کوشش کرتے ہوئے تلاش کر کے ہم اسے دیں۔ اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ پورے اہتمام کے ساتھ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔